السلام علیکم، یہ نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان احمد بٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ابھی آپ کو بتائیں بشکیک میں پھنسے پاکستانی طلباء کے وطن واپسی شروع ہو چکی ہے۔ بشکیک سے 30 پاکستانی طلباء غیر ملکی پرواز سے لاہور پہنچ گئے۔ طلباء پرواز ANK 571 کے ذریعے بشکیک سے لاہور پہنچے۔ پرواز میں 150 مسافر بھی سوار تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر طلباء کا استقبال کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ذرائع کے مطابق بشکیک میں پھنسے طلباء اور مسافروں کو واپس لانے کے لیے مزید پروازیں چلانے کا بھی فیصلہ۔ قرغیزستان سے ایک اور پرواز آج پاکستانی طلباء کو لے کر پاکستان پہنچے گی۔ پاکستانی طلباء کی واپسی کے لیے ایک ہفتے تک بشکیک سے روز ایک پرواز پاکستان پہنچے گی۔ ویڈیو مصریوں کی جانب سے بنائی گئی، وائرل ہونے کے بعد حالات خراب ہوئے۔ قرغیزستان سے آئے طلباء کی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہزار کے گروہ بنا کر مقامی طلباء نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پاکستانی طلباء کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ ٹیکسی والے ایئرپورٹ پر پہنچانے کو تیار نہیں تھے۔ ہاسٹل کا عملہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ حالات نارمل ہیں، خود ٹکٹ کروا کر آئے ہیں، حکومت نے کچھ سپورٹ نہیں کیا۔ بھائی ٹکٹ ہم نے اپنی خود کروائی ہے، حکومت کا بیچ میں لینا دینا کچھ نہیں۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ کہ ٹکٹ انہوں نے کروا کے دیا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ فلیٹ میں بند ہوا پڑا تھا، ہم لوگ چھپے ہوئے تھے ایک فلیٹ میں، اور گزشتہ رات جو تھی وہ اسی طریقے سے فلیٹس میں آ کے ڈھونڈ کے جو لوگ وہاں پہ بچے رہتے ہیں، چاہے ورکر ہیں چاہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہاں پہ سب کو مار رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر امیر مقام آج قرغیزستان جائیں گے۔ دونوں وزراء خصوصی پرواز کے ذریعے بشکیک روانہ ہوں گے۔ قرغیز حکام سے بشکیک واقعے پر ملاقات اور پاکستانی طلباء کے تحفظات کے لیے اقدامات پر بات کریں گے۔ اسحاق ڈار اور امیر مقام پاکستانی طلباء سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی طلباء محفوظ مقام پر منتقل، رات بھر کسی توڑ پھوڑ اور تشدد کی کوئی شکایات موصول نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی، مشتعل گروہ ہر قسم کے ظالمانہ منصوبے میں ناکام۔ کچھ مقام پر پاکستانی طلباء کے فلیٹس اور ہاسٹلز کے باہر شدت پسند بڑی تعداد میں دوبارہ جمع ہوئے۔ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش ہائی الرٹ سیکیورٹی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ چند مشتعل افراد گرفتار، طلباء بغیر کچھ کھائے پیے کمرے میں 2 دن سے محصور ہیں۔ قرغیزستان میں پرتشدد اور کشیدہ حالات کے باعث وہاں تعلیم کے حصول کے لیے جانے والے طلباء کے والدین پریشان ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان ہمارے بچوں کو بحفاظت وطن واپس پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ قرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک میں مقامی ہجوم کا غیر ملکی طلباء پر حملے کی زد میں آنے والے متعدد پاکستانی، بھارتی اور بنگلہ دیشی طلباء زخمی ہوئے۔ پاکستانی طلباء کے مطابق جھگڑا قرغیز طالب علموں کی جانب سے مصری طالبات کو ہراساں کرنے پر شروع ہوا۔ مشتعل ہجوم کے پاکستانی طلباء کے ہاسٹلز پر حملے، توڑ پھوڑ، متعدد طلباء زخمی، پاکستانی طلباء تشویش کا شکار۔ واقعے کے بعد پاکستانی اور بھارتی وزارت خارجہ نے قرغیز حکام سے رابطے کیے اور طلباء کو باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کی۔ قرغیزستان میں پاکستانی سفارت خانے نے اپنے طلباء کے لیے ایمرجنسی نمبر بھی جاری۔ کشیدہ حالات کے پیش نظر بشکیک میں پاکستانی سفیر حسن زیغم نے قرغیزستان کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پاکستانی طلباء پر تشدد کے واقعات پر تبادلہ خیال کیا، خدشات کو سختی سے اٹھایا، پاکستانی شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ملاقات کے بعد پاکستانی سفیر نے ویڈیو بیان میں صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ کل رات میں یہاں پہ کچھ لوکل ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور ان کی پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ اس میں تقریباً 6 ہاسٹلز اس حملے کی زد میں آئے ہیں۔ کرغز حکومت کی اطلاع کے مطابق 14 بین الاقوامی نیشنلز ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مشن کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کرغزستان میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ کرغز حکومت نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستانی سفیر حسن زیغم نے زخمی طالب علم سے ہسپتال میں ملاقات بھی کی۔ ادھر بشکیک میں پاکستانی سفارت خانے کے کونسلر مروان ایلیکس متاثرہ یونیورسٹی کے دورے پر پہنچے۔ IMU کے ہاسٹل میں پاکستانی طلباء سے ملاقات کی اور خیریت کے بارے میں دریافت کی۔ دوسری جانب قرغیز وزارت داخلہ کے مطابق بشکیک میں حالات پرامن ہیں۔ پولیس نے علاقے کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ مقامی مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا ہے۔ قرغیز وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ افراتفری میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی میں بھی قرغیزستان میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلباء کے ساتھ مظالم کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسلامی جمعیت طلباء نے احتجاج کیا۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا قرغیزستان میں پاکستانی طلباء طالبات لاوارث ہو گئے ہیں، اگر طلباء کا وطن واپس لانے کے اقدامات نہیں کیے گئے تو قوم کو سڑکوں پر لائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامران سہیل۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کرغستان میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں پر مظالم کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کرغستان میں پاکستانی طلبہ و طالبات پر ظلم کیا جا رہا ہے اور حکومت پاکستان خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے 10,000 بچے، اس قوم کے بیٹے، اس قوم کی بیٹیاں کرغزستان میں لاوارث ہیں۔ کرغزستان میں ان کے ہاسٹل میں، ان کے کمروں میں گھس کر ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے اور ہماری حکومت سو رہی ہے۔ یہ بے حس حکومت سو رہی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم عابش صدیقی کا کہنا تھا، شرم کا مقام ہے کرغستان میں پاکستانی سفیر طلبہ کو خاموش رہنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پوری صورتحال کے اندر کچھ ہے پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر، پاکستانی ایمبیسی کے اندر جو وہاں کا حسن علی بیگم کے نام سے وہاں کا ایمبیسیڈر پاکستان کی جانب سے وہاں پر موجود ہے، اس پاکستانی طلبہ کمیونٹی کے پاس جاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، مگر انہیں یہ بات بتاتا ہے کہ تمہیں کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں ویڈیو نہیں بنانی، تمہیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پیغام نہیں دینا ہے۔ احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے حکومت پاکستان سے معاملے پر سنجیدہ اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین احسن سلیم کے ساتھ کامران سہیل، نیوز کراچی۔ خبر کو سلسلہ کے بڑھیں، آپ کو ملتان سے بھی قومی اسمبلی کے حوالے سے بات کی ہے کہ قرغیز حکام کی جانب سے جو تمام تر معاملات سامنے آئے ہیں۔ حلقہ این اے 148 ملتان میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ شروع ہو چکی ہے، 8 بج چکے ہیں اور یہ سلسلہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ علی قاسم گیلانی اور تیمور الطاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ الیکشن کے موقع پر این اے 148 کی نشست یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین سینٹ بننے پر خالی ہوئی تھی، جس پر آج ضمنی الیکشن کیے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے، ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 148 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ شروع ہو چکی ہے۔ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بیورو چیف عمران رشد مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی عمران۔ جی بالکل، ملتان کے حلقہ این اے 148 کے اندر ضمنی الیکشن کا مارکہ سج چکا ہے۔ 8 بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہے اور ووٹرز بھی اس وقت پولنگ سٹیشن کے اندر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں پولنگ سٹیشن نمبر 262 کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پہ پولنگ کا عمل جو ہے صبح 8 بجے شروع ہو گیا تھا، جو کہ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا اور ملتان کا یہ اہم ترین حلقہ ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے یہ سیٹ چھوڑی تھی اور ان کی سیٹ کے اوپر ان کے بیٹے علی قاسم گیلانی جو ہیں اس وقت میدان میں ہیں اور علی قاسم گیلانی کا مقابلہ بھی چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے مخالف امیدوار بیرسٹر تیمور ملک کے ساتھ ہے اور کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے اور خاص طور کے اوپر یہ جو حلقہ ہے یہ 70% دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے جو دھڑے بندیاں ہیں ان کا بھی ایک اہم کردار ہوگا کہ وہ کس طرف جو ہے وہ اپنا وزن رکھتی ہیں۔ اگر حلقے کی اوورآل بات کی جائے تو حلقے کے اندر جو ہے ملک احمد حسین ڈی ہیڈ جو ہیں وہ بظاہری طور کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست نہیں بلکہ اپنے بھائی کے ذریعے ایک اعلان کروایا، جس کے اندر جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، علی قاسم گیلانی کی، اور اس کے بعد جو ہے باقی دیگر جو چھوٹی موٹی برادریاں ہیں وہ بھی سید یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے ان کے بیٹے علی قاسم گیلانی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ جبکہ حلقے کے اہم ترین الیکٹیبل جو ہیں سکندر حیات بوسن، جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی سپورٹ کا اعلان جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف رکھ دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو بیرسٹر تیمور الطاف ہیں وہ نہ صرف سنی اتحاد کے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بھی ہیں اور جنرل الیکشن 2024 کے اندر انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی سے محض 293 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھائی تھی، تو یہ مارجن بہت کم تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ملتان کا مقابلہ ہے حلقہ این اے 148 کا بہت زیادہ دلچسپ اور کانٹے دار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس
اس مقابلے کے اندر جو ہے جو گیلانی خاندان ہے اس کے لیے زیادہ بڑا امتحان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی والد کی سیٹ کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی اس سیٹ کا دفاع کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ حلقے کی بہت اہم سیٹ ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایک کانٹے دار مقابلہ یہاں پہ متوقع ہے۔ بھرپور کمپین جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت جو ہے ان کے علی قاسم گیلانی کے 2 بھائی اس وقت MNA، جبکہ ایک بھائی علی حیدر گیلانی جو ہے وہ MP ہیں ملتان۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران ارشد، آپ نے اس حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ یہ نشست چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے خالی کی تھی۔ بانی PTI نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، 2013 میں پہلے ساتھ چلنے کی یقین دہانی کروائی، پھر لندن جا کر ہمارے خلاف سازش رچائی، مجھے کیوں نکالا، مرتے دم تک یہ سوال پوچھتا رہوں گا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا نون لیگی سینٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس میں دھواں دار خطاب، کہتے ہیں میرے پاس سابق چیف جسٹس کی آڈیو موجود ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا نواز شریف کو ہر قیمت پر سزا دینی چاہیے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خان کو لانا ہے، نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے۔ ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے، ایسے بندے کو لے کے آئے جس نے اور تباہی مچا دی۔ بتائیں یہ پھر جج صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا؟ جناب چیف جسٹس بننے والے جج نے وقت سے پہلے استعفیٰ دے کے وہ بھاگ گئے ہیں، کیوں بھاگے؟ قوم کے سامنے لائیں نا، کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ، پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا، اور آپ کو بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم صرف وہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرتے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، کیا ان سب چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری بھی ہوئی ہے، سیاستدانوں کی ہوئی ہے، لیکن جو باقی لوگ ان میں ملوث ہیں ان کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالا، اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالا کی سڑک بنا دیں آپ۔ وہ میں نے 15 دن میں بنی گالا کی سڑک بنا دی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا۔ لندن چلے گئے محترم خان صاحب، اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے جال بنا سازش کا، اور اس کے بعد پھر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان۔ کہاں سے ان کو اشارہ ملا، کیا ملا، کیسے ملا، کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار، ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو۔ مجھے تھوڑا سا گلا قوم سے بھی ہے، ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں نواز شریف IT سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 2.5 ماہ کی قلیل مدت میں پاکستان کی پہلے IT سٹی کا افتتاح کر دیا۔ جو بڑی کمپنیز ہیں IT کی، انہوں نے اپنا پورا انٹرسٹ شو کیا ہے نواز شریف IT سٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور اس میں سے تقریباً 10 کمپنیز جو ہیں وہ آلریڈی ہمارے ساتھ کمٹ کر چکی ہیں اور وہ اپنے آفیسز یہاں پر کھول رہی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر بھی ہماری جو بچے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ اس کا فلم سٹی ہے، جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو لوگ فلم کے اندر کریئر کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پر اپرچونٹیز ملے، پروڈکشن ہاؤسز ان کے لیے ملے، ان کو وہاں پر ٹریننگ ملے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر آنے والی ہے۔ NDMA نے گرمی کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں آئندہ 10 دنوں کے دوران گرمی کی لہر میں شدت آ سکتی ہے۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کو متاثر کرے گی۔ میدانی علاقوں میں گرمی بڑھے گی اور ریکارڈ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواہ میں درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ جون کے پہلے ہفتے میں گرمی کی لہر میں کمی آنے کا امکان ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت ملک کے باقی حصوں کے مقابلے بہتر رہے گا۔ لاہور میں سورج کا پارہ آج بھی ہائی ہے، درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اسامہ جہانگیر سے۔ جی اسامہ۔
جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی تو صبح سویرے ہی سورج نے آگ برسانا شروع کر دی ہے. رات بھر چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے باوجود بھی صبح سویرے ہی سورج کی تپش کو بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے. گرمی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے. اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 40% اور جو ہوا ہے وہ 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی. اگر بات کی جائے ہیٹ سٹروک کے خطرے کی تو طبی ماہرین نے شہریوں کو مشورے دینا شروع کر دیے ہیں کہ شہری کم سے کم گھروں سے نکلیں اور بیجا گھر سے نکلنے سے پرہیز کرے. اگر گھر سے نکلنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے یا کوئی کام ہے تو اس گھر سے نکلتے وقت کپڑے کی مدد سے سر کو ڈھانپے یا سر پہ ٹوپی وغیرہ لیں جس کی وجہ سے گرمی اور ہیٹ سٹروک کا خطرہ نہ پیدا ہو سکے. آئندہ چند گھنٹوں کے دوران موسم ایسے ہی گرم اور خشک رہنے کی پیشن گوئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے موسم یوں ہی گرم اور خشک رہے گا. جی کراچی میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہے. درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. سندھ میں 21 سے 27 مئی تک شدید گرمی متوقع ہے. درجہ حرارت 6 ڈگری تک اضافہ ہو سکتا ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں شہود قریشی سے. نہیں، کراچی میں آج بھی صبح سے ہی موسم شدید گرم ہے اور دن بھر گرم اور مرطوب رہنے والا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کا درجہ حرارت ہے وہ 40 ڈگری کو جو ہے وہ جا پہنچا ہے، جبکہ آج بھی جو ہے 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہ سکتا ہے، جبکہ شام کے دوران جو ہے دن بھر میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جائے گا اور آج بھی 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر میں ہواؤں کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے. 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 74% ہے. اس کے باوجود بھی شہر میں گرمی کی شدت جو ہے وہ خاصی محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ منگل کے روز تک شہر میں گرمی کی شدت جو ہے وہ یوں ہی برقرار رہے گی، جبکہ آنے والے ہفتے میں درجہ حرارت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہیٹ ویو کے پیش نظر ہیٹ ویو کا بھی خطرہ ہے شہر میں، تو اس کے پیش نظر بھی انتظامات کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. البتہ اس وقت جو ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو صبح سے ہی خاصا گرم جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. جی کراچی میں موسم گرما میں شدت آتے ہی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. شہری بجلی کی بڑھتی ہوئی ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر غم و غصے کا اظہار کرتے رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عبدالولی بتائیں گے. شہر قائد میں بڑھتی ہوئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. شہری کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کا نام ہے، کبھی اب 100 واٹ میں بھی جا رہی ہے، الگ الگ حساب پہ بھی جا رہی ہے. بس پریشانی بہت ہے. میں تو صبح بھی جاتا ہوں کام پہ چلے جاؤں گا، دن میں تو مگر 4 دفعہ لائٹ جا رہی ہے. شہریوں کا بتانا ہے کہ بلوں کی بروقت ادائیگی کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں بچے اور مریض پریشان ہے. بہت ساری مشکلات ہیں. بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے بچے پریشان، پانی نہیں، مریض گھر میں پڑے ہوئے ہیں. بتائیں کیا کرے بندہ. ایک تو گرمی کا لوڈ، اتنی گرمی ہو گئی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے. پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ پانی یہ بہانا بند ہو جاتا ہے. ایک تو پانی کے ٹائم پہ لائٹ بند کر دیتے ہیں، صحیح ہے نا. ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے لائٹ کا. رات کو 2 بجے بند کر دیں گے، 4 بجے بند کر دیں گے. وہ تو لازمی سبھی پریشان ہوتے ہیں نا، مریض کیا ویسے بھی. دوسری جانب کے الیکٹرک انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ الیکٹرک اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق بجلی کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے. کیمرامین محمد ذوالفقار کے ساتھ عبدالولی، نیو نیوز کراچی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس کا سیکٹر 6B میں مبینہ مقابلہ ہوا ہے. 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر دیے گئے. ایریا میٹرول میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے بچہ بھی زخمی ہو گیا. ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس صرف چالان ہی نہیں کرتی ہے بلکہ اب سیفٹی قوانین سے متعلق آگاہی کے ساتھ ساتھ سائیڈ مرر، خراب اشاروں کی مرمت، نئی ہیڈ لائٹ کی تنصیب اور فری ہیلمٹ بھی تقسیم کرتی ہے. حادثات سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی سیفٹی مہم. نجی کمپنی کے تعاون سے 3 روزہ مہم کے دوران موٹر سائیکل سواروں میں سائیڈ مرر، اشارے، ہیڈ لائٹ، بیک لائٹ اور ہیلمٹ کی مفت تقسیم. ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد سرفراز بیگ کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں. کافی زیادہ ہیلپ ہمیں سیف سٹی کیمراز کے ذریعے بھی ہو رہی ہے. جو ہائی سپیڈ روڈز ہیں ان کو ہم سیف سٹی کیمراز کے ذریعے مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ITP ہائی وے پیٹرول جو ہے وہ بھی فنکشنل کیا جو ہماری ہائی سپیڈ روڈز ہیں. چالان دینے والے پولیس اہلکاروں کی جانب سے روڈ سیفٹی آلات کی تنصیب اور ہیلمٹ ملنے پر آن لائن بائک رائڈرز، فوڈ ڈیلیوری کرنے والے اور شہری سبھی خوش دکھائی دیے.
मुहिम के दूसरे मरले में सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सेफ्टी न होने पर ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा जानी नुकसान बाइक राइडर्स का ही होता है। अमेरिकन लाइस्टिफ स्कूल केनाल व्यू कैंपस के ज़रिए तमाम टेक फ्यूजन फेस्ट का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद मिस तूबा एजाज की जानिब से किया गया। अमेरिकन लाइस्टॉफ स्कूल केनाल व्यू कैंपस के ज़रिए तमाम टेक फ्यूजन फीस्ट का एहतमाम किया गया। स्कूल के IT हेड मिस्टर जमील, प्रिंसिपल मिस तोबा एजाज और दीगर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर शमसी तवानाई और साफ पानी से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए और उन्हें प्रेजेंट भी किया। तकरीब का मकसद बच्चों को टेक फ्यूजन फीस्ट के बारे में आगाही फराहम करना था। प्रिंसिपल अमेरिकन लाइस्टॉफ स्कूल मिस तोबा एजाज ने कहा कि हमारे इवेंट को मुनक्किद करने का मकसद बच्चों को शमसी तवानाई के मुतालिक आगाही फराहम करना था। इसमें जितना भी इनोवेटिव आप हमारा फंक्शन और फेस्ट देख रहे हैं, इसका एक बेसिक मकसद ये है कि वी आर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और हमारे जो सारे हैं उसमें UN SDG गोल्स हैं। बच्चे को उसके बारे में नो हाउ हो और उनको ये पता हो कि जब अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आगे जाके उनको किसी तरह का भी एक चीज़ जो है वो उनसे डिसाइड नहीं हो पा रही होती, तो दे शुड बी वेरी क्रिटिकल माइंड। उनका क्रिटिकल माइंड हो, वो इनोवेटिव हो और वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। बेसिकली इस इवेंट का मकसद ये है। तलबा ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उन पर काम करके अच्छा लगा। इस तरह के मजीद इवेंट्स होते रहने चाहिए। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वाटर डिस्टिलेशन है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वाटर डिस्टिलेशन का प्रोसेस है वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं घरों में। जो गंदा पानी है वो सारा एक जगह में रख कर उसे वेपोरेट और कंडेंसेशन हो करके उसे सारा निकाला जा सकता है। उसे वाटर डिस्टिलेशन कहते हैं और सारा वाटर जो है वो साफ पानी होकर आएगा। हमने एक सोलर मॉडल इरिगेशन सिस्टम बनाया है। वो सूरज की रेस से काम करता है पौधों को पानी देने के लिए। जैसे हमें बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है, पौधों को भी उगने के लिए पानी की जरूरत है। तकरीब में तलबा, तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन ताहा के साथ फाखरा खलील, न्यू न्यूज़ लाहौर। दम तोड़ सी सकाफत के रंग अब मिलेंगे आपको अंदरून लाहौर में। सकाफत का एक रंग था दातन। दातन मसवाक की ही एक किस्म है जिसे दांतों की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर बदलते वक्त और नई जिद्दत की वजह से इसका इस्तेमाल महदूद होकर रह गया है। लाहौर से फाखरा खलील की रिपोर्ट। ज़माने कदीम में दांतों की सफाई के लिए जहाँ मसवाक का इस्तेमाल आम था, वहीं घरों में खवातीन इस काम के लिए दातन का इस्तेमाल करती थी। वक्त बदलने के साथ इसकी जगह टूथपेस्ट और ब्रश ने ले ली, लेकिन आज भी अंदरून लाहौर में दातन का इस्तेमाल आम है। दिल्ली गेट में कदम रखते ही आपको राह चलते कई अफराद दातन बेचते नजर। नौजवान नस्ल दातन की अहमियत से नावाकिफ, मगर अंदरून लाहौर के बुजुर्ग और खवातीन आज भी दातन से ही अपने दांत चमकाते हैं। इससे मुंह की सफाई हो जाती है और दांत भी साफ हो जाते हैं। आजकल के बच्चे इस चीज़ को लाइक नहीं करते, मगर ये अच्छी चीज़ है। इसका फायदा है दांत साफ रहते, मजबूत रहते हैं, हिलते नहीं दांत। मजीदुल्लाह गुज़श्ता 10 साल से अंदरून लाहौर दिल्ली गेट में दातन बेच रहे हैं। इसका कहना है कि नीम और कीकर के दरख्तों की ये छाल इंसानी दांतों के लिए इंतहाई मुफीद होती है और अगर किसी का गला खराब हो तो वो भी दातन के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। 10 साल हो गए हम दातन बेचने। दातन का फायदा ये है कि दान में दर्द हो गया, दान में कीड़ा होगा, दान में गंदा पानी नहीं होता, दांत साफ करते जिस तरह शीशा है। दातन खरीदने वाले कहते हैं कि दातन के इस्तेमाल से दांत ना तो खराब होते हैं और ना ही इनमें दर्द होता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। कई सदियों से इस्तेमाल होने वाला ये दातन इस जदीद दौर में अपनी आफादियत खो चुका है, मगर इस छाल की जो अहमियत जानते हैं वो इसे आज भी इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ फाखरा खलील, न्यू न्यूज़ लाहौर। बलूचिस्तान का ज़िला क़िला अब्दुल्ला का नाम गाजी अब्दुल्ला खान से मंसूब है। तारीख़ की इस अफ़ात मुजाहिद ने इस ज़माने के बेहतरीन सिख आर्किटेक्ट्स से उस तरह का शाही क़िला तामीर करवाया जो अब तक न सिर्फ ज़ेर इस्तेमाल है बल्कि गाँव के अक्सर जरगे, खुशी और गम के मरासिम यहीं अदा किए जाते हैं। तफसीलात क़िला अब्दुल्ला से मंसूर अहमद अचकज़ई की रिपोर्ट में। गाजी अब्दुल्ला खान अचकज़ई के नाम से बलोचिस्तान का जिला किला अब्दुल्ला मंसूब है। उस फातेह मुजाहिद ने आज से 130 साल कबल उस जमाने के बेहतरीन सिख आर्किटेक्ट से एक शाही किला तामीर कराया था। 1898 में उस वक्त के सिख कारीगरों ने इंतहाई महारत से ये ज़लज़ला प्रूफ किला तामीर किया। 1935 को कोयटा में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में भी ये किला अपनी 1 गज मोटी दीवारों की बदौलत महफूज रहा। किले में 7 कमरे हैं, जबकि सर्दियों में जलाने के लिए स्टोव भी बनाई गई थी जिसकी लाइनें हमाम तक ले जाई गई
गई थीं, जिनसे हमाम का पानी गर्म रहता था, जबकि कमरे अपनी मखसूस बनावट की वजह से गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। ये ज़िला किला अब्ला का एक तारीखी जगह है जो गाजी अब्ला खान का किला हुआ करता था। ये उस टाइम के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स सिक्कों ने बनाया है। इसको एक एंशिएंट बिल्डिंग डिक्लेयर करे ताकि हमारी मौजूदा और आने वाले नस्लों को इस तारीखी बिल्डिंग का इल्म हो। किले के मकीनों का कहना है कि महकमा आसार कदीमा को इस तारीखी किले की हिफाजत और इसकी असल हालत में बहाली के लिए फौरी इक़दामात उठाने चाहिए ताकि इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सके। मंसूर अहमद अचकज़ई, न्यू न्यूज़, किला अब्दुल्ला। परवेज़ इकबाल खान रोखड़ी समंदर से निकलने वाले खूबसूरत पत्थरों से मुख्तलिफ किस्म के फ़न पारे तख्लीक करता है। मियांवाली के नवाही इलाके रोखड़ी से ताल्लुक़ रखने वाला परवेज़ इकबाल खान बतौर स्टोन आर्टिस्ट एक मुनफरिद मुकाम रखता है। वो पत्थरों से 100 से ज़ायद मुख्तलिफ शख्सियात और इमारतों के शाहकार तख्लीक कर चुका है। रिपोर्ट करेंगे नजीबुल्लाह खान। परवेज इकबाल रोखड़ी का शुमार पंजाब के माया नाज आर्टिस्टों में होता है। मियांवाली के नवाही इलाके रोखड़ी से ताल्लुक रखने वाला परवेज इकबाल बतौर स्टोन आर्टिस्ट अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। परवेज इकबाल रोखड़ी गुज़िश्ता 3 साल से दरियाई पत्थरों से मुख्तलिफ किस्म के आला और शाहकार नमूने तख्लीक कर रहा है। इसने सबसे पहले दरियाई पत्थरों से रोज़ा रसूल और खाना काबा का डिजाइन तैयार किया और फिर इसका ये शौक बढ़ता गया। अब तक परवेज इकबाल रोखड़ी 100 से ज़ायद तारीखी इमारत और मुख्तलिफ शख्सियात के शाहकार नमूने तख्लीक कर चुका है। 3 साल से ये काम कर रहा हूँ और ख्वाब में मुझे ऐसे लगता था कि मैं खाना काबा और रोज़ा रसूल बनाऊँ, तो बहरहाल मैं का कोई इल्म नहीं था मुझे, तो मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट शुरू किए और अल्लाह ने मदद की और ये काम शुरू कर दिया। इस वक्त मेरी 100 के करीब जो है वो मैं तस्वीरें बना चुका हूँ। अगर हुकूमत परवेज जैसे अजीम आर्टिस्ट की हौसला अफजाई और सरपरस्ती करे तो इसके तख्लीक किए गए फन पारे आर्ट की दुनिया में एक खूबसूरत इजाफा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन इमरान अली के साथ नजीबुल्लाह खान, न्यू न्यूज़, मियांवाली।